الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة. معزز السامعين الكرام، حاضرین انجمن، قدر نشین مایا اور میں آپ سبھی حضرات کے سامنے اس اجلاس میں ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع بیان ہے قیامت کی حوالہ کی۔ آج میں ان منزلوں کا تذکرہ کروں گا جو سور پھونکنے کے بعد پیش آئیں گی۔ سور اس وقت پھونکا جائے گا جب اللہ رب العالمین کے طرف سے حکم ہوگا دنیا کی عمر تمام ہوئی، اسے فنا کر دیا جائے، تو بالا کر دو، زیر و زبر کر دو، اس کا ہستی سے مٹا دو۔ حضرت اسرافیل اسلام سین کی شکل کا سور لیے منتظر کھڑے ہیں، کان حکم الہی کی طرف لگے ہیں، حکم ملتے ہی پھونک مار دیں گے، اور چند لمحوں میں یہ ساری کائنات، یہ چلت پھرت، یہ دوڑ بھاگ بھولی بسری کہانی بن کر رہ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گریں گے، بھاری بھاری چٹانیں ریزہ ریزہ ہو کر گرد و غبار بن کر فضا میں تحطیل ہو جائے گی۔ چیخو پکار کا ہوگا، دہشت و وحشت کا عجب عالم ہوگا۔ انسان جس چیز کا انکاری تھا وہ اس کے سامنے ہوگا، لیکن زبان گم ہو چکی ہوگی، جسم کے چترے اڑ چکے ہوں گے، نمونہ عبرت بن چکا ہوگا۔ کسی شاعر نے کافو بھی کہا ہے: چھپ گیا آفتاب شام ہوئی، چھپ گیا آفتاب شام ہوئی، ایک مسافر کی راہ تمام ہوئی، پھر دوبارہ سور پھونکتے ہی میدان حشر قائم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سارے آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا: انا الملک انا الجبارون انا المتکبرون، میں بادشاہ ہوں، بڑائی کے نشے میں چور، متکبر اور گھمنڈی لوگ کہاں ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین سارے آسمانوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا: انا الملک انا الجبارون انا المتکبرون، میں بادشاہ ہوں، بڑائی کے نشے میں چور، متکبر مغرور گھمنڈی لوگ کہاں ہیں؟ سارے انسانوں کو اپنے کے پچھلے تمام کاموں کا حساب دینا ہوگا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن سارے انسانوں کو اپنے اگلے پچھلے تمام کاموں کا اطلاع دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہوگی کہ اس سے بچنا ناممکن ہوگا۔ اس دن نہ کوئی دوست کسی دوست کو پہچانے گا، اس دن نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی، اس دن نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، اس دن نہ شوہر بیوی کو پہچانے گا، نہ بیوی شوہر کو پہچانے گی۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ محترم بھائیوں اور دوستو، میدان حشر میں سب لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن غیر مختون جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو بڑی شرم آئے گی جب مرد عورت اور عورت مرد کو دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اتنا ہوش کسے ہوگا؟ الامر اشد من ان ينظر بعض الى بعض، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ بعض کو دیکھیں۔ اس دن دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہوگا اور مومنوں کے لیے اتنا آسان کی جیسے فرض نماز ادا کیا ہوگا۔ میدان حشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سخت گھبراہٹ اور بدحواسی طاری ہوگی، لوگوں کی پریشانیاں وغیرہ بڑھیں گے۔ سب لوگ مل کر حضرت عالم السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے: آپ عالم ہیں،
آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا, سارے آسمان کی تعلیم دی. اشفعوا لنا عند ربک حتی یرحمنا من مکاننا ھذا. آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کرا دیجئے تاکہ وہ اس جگہ سے ہمیں نجات دے دے. وہ کہیں گے نہیں نہیں, میں اس بات کا حق نہیں رکھتا, میں اس لائق نہیں ہوں, لیکن اپنی غلطی یاد کریں گے. جس درخت سے روکا گیا تھا جب کس سے روکیں گے, اور کہیں گے تم لوگ ایسا کرو, کہتے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. وہ کہیں گے تم لوگ ایسا کرو, کہتے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ. وہ بھی کہیں گے نہیں نہیں, میں اس بات کا حق نہیں رکھتا, میں اس لائق نہیں ہوں. اپنی وہ غلطی یاد کریں گے جو دنیا میں 3 جھوٹ بولے. وہ کہیں گے تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ بھی منع کر دیں گے. اس کے بعد کہیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو جائیں گے, اللہ کے حضور میں بازیابی کی اجازت چاہیں گے, اجازت مل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدہ میں گر جائیں گے, اللہ رب العالمین کے حضور میں بازیابی کی اجازت چاہیں گے, اجازت مل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدہ میں گر جائیں گے, اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا میں مصروف ہو جائیں گے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں مصروف رہیں گے جس وقت تک اللہ رب العالمین چاہے گا. کچھ دیر کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. اے محمد اپنا سر اٹھائیے, مانگے دیا جائے گا, کہیے سنا جائے گا, شفاعت کیجیے شفاعت قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے, زبان پر یا رب امتی امتی, اے رب میرے امتیوں کو بخش دے, اے رب میرے امتیوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے محمد جائیے جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے اسے نکال لاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کریں گے اور پھر آ کر سجدے میں گر جائیں گے, اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا میں مصروف ہو جائیں گے. اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں مصروف رہیں گے جس وقت اللہ رب العالمین چاہے گا. جو اسی کا کلام ہوگا یا اے محمد اپنا سر اٹھائیے, مانگے دیا جائے گا, کہیے سنا جائے گا, شفاعت کیجیے شفاعت قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے, زبان پر یا رب امتی امتی, اے رب میرے امتیوں کو بخش دے, اے رب میرے امتیوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین فرمائے گا اے محمد جائیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر مقدار ایمان ہے اسے بھی نکال لائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کریں گے, پھر آ کر تیسری مرتبہ سجدے میں گر جائیں گے. اللہ رب العالمین جو اسی وقت اعلان فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. اے محمد اپنا سر اٹھائیے, مانگے دیا جائے گا, کہیے سنا جائے گا, شفاعت کیجیے شفاعت قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے اور فرمائیں گے یا رب امتی امتی, اے رب میرے امتیوں کو بخش دے, اے رب میرے امتیوں کو معاف فرما. جو اسی وقت اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے محمد جائیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے مقدار ادنا سے بھی ادنا ایمان ہے اسے بھی نکال لائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کریں گے, پھر آ کر آخری مرتبہ سجدے میں گر جائیں گے, چوتھی مرتبہ سجدے میں گر جائیں گے. جو اسی وقت اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے, مانگے دیا جائے گا, کہیے سنا جائے گا, شفاعت کیجیے شفاعت قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب مجھے اجازت دیجئے میں ان لوگوں کو نکال لاؤں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے محمد یہ آپ کا کام نہیں ہے, لیکن مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم, مجھے اپنے عزت و کبریائی کی قسم, میرے محترم بھائی اور دوستو, قسم کس نے کھائی؟ اللہ رب العالمین نے کھائی. کیا قسم کھائی؟ اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی, اپنے عزت و کبریائی کی قسم کھائی کہ میں ان لوگوں کو ضرور نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو قیامت کا ماننا دیجیے, قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعائیں. یہ بات آیا ہے دنیا میں ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے, یہ بات آیا ہے دنیا میں ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے, یا بزم جہاں کو مہکائیں گے یا خون نہا کر دم لیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.